العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. وعن عمران بن حسین و ابی برزہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فرا قوما قد طرحوا اردیتهم یمشون فی قمص فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفعل الجاہلیت تاخذون او بصنیع الجاہلیت تشبہون لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوہ ترجعون فی غیر صورکم قال فاخذوا اردیتهم ولم يعودوا لذلك رواہ ابن ماجہ. عزیز طلبہ، روایت میں عمران بن حسین ابو برزہ یہ دو راوی ہیں، دونوں صحابہ ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا قد طرحوا اردیتهم، اردیہ ردا کی جمع ہے کہ انہوں نے اپنی چادروں کو نیچے ڈال رکھی تھی. یمشون فی قمص، اور اپنی قمیص اور کرتے میں وہ چل رہے تھے، یعنی چادر اتار رکھا تھا، صرف کرتا پہنے ہوئے تھے. قمص قمیص کی جمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا اب فعل الجاہلیت تاخذون، کیا تم لوگ جاہلیت کے فعل کو اختیار کرتے ہو؟ حضور ناراضگی ظاہر فرمایا اب بفعل الجاہلیہ، حمزہ استفہام ناگواری ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے. کیا تم لوگ جاہلیت کے فعل پر عمل کرتے ہو یا تم جاہلیت کے کاموں کی مشابہت اختیار کرتے ہو؟ یعنی تمہارا یہ عمل جاہلینہ عمل ہے، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے. میں نے ارادہ کیا ہے، بلکہ ارادہ کیا تھا کہ میں تم پر تمہارے خلاف ایسی بد دعا کروں کہ تم اپنی صورتوں کے علاوہ میں اپنے گھروں کو لوٹو، یعنی میری بد دعا سے تمہاری شکلیں بدل جائے، سور بندر ہو جاؤ تم. قال راوی کہتے پس ان لوگوں نے اپنی چادروں کو لے لی، چادر اوڑھ لیے. ولم یعودوا لذالک، اور پھر دوبارہ کبھی اس کام کا اعادہ نہیں کیا. اصل میں عرب کا دستور تھا کہ قمیص کے ساتھ اوپر چادر بھی اوڑھتے تھے، اور ایسا کرنا ان لوگوں کی شرافت عظمت کی علامت. کسی جنازے میں کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے کندھوں سے چادریں اتار لی تھی. اصل میں یہ ماتم کے طور پر کیا تھا تاکہ عظمت کی شرافت کی علامت ہٹ جائے، پریشانی بدحالی اور سوگ ماتم کا خوب اظہار ہو جائے. تو چادر ہٹانے پر نہیں، بلکہ اس سے مقصد جو تھا سوگ ماتم پریشانی بدحالی کو ظاہر کرنا، اس پر حضور ناراض ہوئے اور اتنی سخت بات کہی کہ جی میں تو آتا ہے کہ تمہارے خلاف بد دعا کر دوں، تمہاری شکلیں بگڑ جائیں اور تم گھروں کو اپنی اصل شکل کے علاوہ سور بندر کی شکل میں واپس جاؤ. گویا حضور نے اس طرح سے ان لوگوں کو منع کیا. علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جب اتنی سی معمولی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو پھر اندازہ لگائیں جو لوگ صراحتاً سوگ اور ماتم کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی بڑی بیہودہ رسموں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت ناراضگی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس طرح کی جاہلانہ حرکتوں سے بچنا چاہیے. سوگ اور ماتم بھی نہیں، بلکہ اس کی علامت بھی اگر ظاہر ہو تو اس سے احتیاط برتنا چاہیے. ہاں غم ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری روایت حضرت ابن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تتبع جنازہ، ایسے جنازہ کے ہمراہ جانے سے، ایسے جنازہ کے ساتھ چلنے سے، ما ران، جس جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی رونے والی ہو، دکھاوے میں
جاہلانہ طریقہ ہوتا تھا عرب میں کہ کوئی مر جاتا تو اس پر شوق کرنے اور ماتم کرنے، نوحہ کرنے کے لیے رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا۔ حضور نے کہا یہ خلاف شرع ہے، لہذا جس جنازے میں اس طرح رونے والی، ماتم کرنے والی، نوحہ کرنے والی شامل ہو، اس جنازے کے ساتھ نہ جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا ایک بیٹا انتقال کر گیا، فوجدت علیہ، پر میں اس پر پاتا ہوں، یعنی غمزدہ ہوں، میں اس پر غم، صدمہ محسوس کر رہا ہوں۔ حل سمیت من خلیلی کا صلوات اللہ علیہ شیئا، کیا آپ نے اپنے دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز سنی ہے جو ہمارے ان مرے ہوئے بچوں کے بارے میں ہمارے جی کو، ہمارے نفس کو خوش کر دے؟ یعنی کوئی بشارت ایسی ہے کہ وہ بچے جو مر گئے آخرت میں ہمارے کام آئیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ صغارہم، کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے دعامیس الجنہ، جنت میں دعامیس ہوں گے، دریا کے جانور کی طرح ہوں گے، یا اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بچہ اپنے باپ کو قیامت میں حشر میں جب پائے گا تو وہ اپنے باپ کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لے گا، فلا یفارقہ، اور اس سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ روایت میں جو دعامیس ہے یہ دعموس کی جمع ہے، اور دعموس پانی میں رہنے والے ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے۔ اب اس پانی میں رہنے والے کیڑے اور پانی کے جانور سے چھوٹے بچوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کیڑے، وہ جانور پانی میں آزادی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، اسی طرح وہ چھوٹے بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے، یہ بچے جنت میں ہر جگہ آتے جاتے رہیں گے، گویا جنت میں گھوم پھر رہے ہوں گے، سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، کہیں بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے ان چھوٹے بچے کو دریا اور سمندر کے کیڑے یا دریا سمندر کے جانوروں سے تشبیہ دی گئی کہ وہ جنت میں دعامیس ہوں گے، سمندری جانور اور کیڑے ہوں گے، گویا سمندر میں جیسے کیڑے گھومتے ہیں جانور آزادی سے، ویسے یہ جنت میں بے روک ٹوک یہاں وہاں سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، ہر جگہ آ جا رہے ہوں گے۔ دعامیس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بادشاہوں اور امراء کے یہاں مقرب ہوتے ہیں، درباری بن جاتے ہیں، اور بادشاہوں پر ان کا دخل بھی ہوتا ہے، بادشاہوں کے دماغ، ان کے فکر سوچ پر یہ لوگ مسلط رہتے ہیں، تو جیسے یہ لوگ بے روک ٹوک بادشاہ کے درمیان میں آتے جاتے رہتے ہیں، بادشاہ سے ان کا بڑا تقرب ہوتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹے بچے یہ اللہ کے بڑے مقرب ہوں گے، بارگاہ الہی میں وہ پہنچے ہوئے بچے ہوں گے۔ یہاں پر یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ بچہ مقرب بارگاہ الہی ہوں گے اور اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، جیسے بادشاہوں کے پاس آنے جانے والے لوگ جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں، جس کے لیے چاہے سفارش کر دیں، تو اس طرح وہ بادشاہ کے مقرب لوگوں کی طرح وہ جنت میں اللہ کے مقرب ہوں گے۔ وہ اپنے والد سے جب ملاقات کریں گے تو ان کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لیں گے، یا آباہو ہے والد سے ملاقات، یعنی میدان محشر میں قیامت میں یہ بچہ اپنے باپ کو پائے گا، دامن پکڑ لے گا اور اللہ کے حضور سفارش کرے گا اور سیدھے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یہاں باپ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ماں بھی اس میں شامل ہے۔ باپ کا ذکر خاص کر کے اس لیے ہوا ہے کہ یہاں تذکرہ باپ ہی کا ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے آ کے بولا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو انتقال کر گیا، مجھے غم صدمہ ہے، تو باپ کا ذکر تھا، اس مناسبت سے یہاں باپ کا ذکر آ گیا
ورنہ ماں اور باپ دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایسی ہی دوسری حدیثیں آگے آ رہی ہیں، ان سے اس مضمون کی تائید ہو جاتی ہے کہ ماں باپ دونوں کے لیے بشارت ہے کہ مرا ہوا بچہ والدین کے لیے قیامت میں شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.